السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ کل شکر کل تعریف اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا قرآن کا پیغام سننے اور سمجھنے کے لیے۔ اور سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے توبہ کے اوپر جو بیان چل رہا ہے اس میں یہ تیسرا ہمارا سیشن ہے اس سلسلے کا۔ ایک سیشن اور ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ اگلے ہفتے نہیں ہو پائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیم ایکس پاکستان کی ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ جو ہے یہاں پر سیشنز کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو ٹیم ایکس پاکستان ایک کمپنی ہے، ایک آئی ٹی کمپنی ہے، ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے۔ تو وہ 14 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے پر وہاں پر عام تعطیل کا معاملہ ہے اور چھٹی ہوگی، تو اس وجہ سے سیشن کا انعقاد نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد جو سیشن ہوگا انشاءاللہ وہ اس توبہ کے موضوع کا آخری سیشن ہوگا اور اس کے اوپر اجتماعی توبہ کے اوپر بات کی جائے گی، جس کے بارے میں اکثر جو ہے وہ بات نہیں کی جاتی، اکثر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو سوالات پچھلی دفعہ دیے گئے تھے وہ ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، ان کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ جو بار بار ایک حدیث جس میں ایک شخص صحرا میں جاتا ہے، اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا اس کا کیا پیمانہ ہوتا ہے اور خوشی سے کتنا وہ لبریز ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ تو یعنی کہ وہ حدیث جو ہے دونوں نشستوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ بتائیں۔ تو خیر وہ گروپ پر بھیج دی گئی ہے، گروپ پر بھی اور چینل پر بھی۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ چینل بھی بنا دیا گیا ہے، چینل بھی جوائن کر لیجئے گا ساتھ ساتھ، کیونکہ آنے والے دنوں میں گروپ ختم کر دیا جائے گا اور چینل پر ہی ساری کمیونیکیشن ہوا کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو گروپ پر اور چینل دونوں پر جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے حدیث، اور اس حدیث کا مطالعہ کر لیں جس کے اندر کیا بیان کیا گیا تھا کہ بھائی وہ جو اس کا جو اونٹ جب مل جاتا ہے نا، یعنی صحرا کے اندر اگر کسی شخص کا مال متاع گم ہو جائے تو سمجھے کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ وہ سفر پر نکلا اور بیچ صحرا کے اندر اور اس کا سارا مال متاع گم ہو جائے تو اس کے پاس جینے کا پھر کوئی جواز نہیں باقی رہ جاتا۔ اب ایک شخص اس موت کی آس میں سویا ہے اور اس موت کی یعنی انتظار کرتے کرتے وہ سو گیا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دوبارہ اپنے اونٹ کو سامنے پاتا ہے تو سمجھیے کہ زندگی کو پاتا ہے۔ تو وہ زندگی کو دیکھ کر واپس ظاہر سی بات ہے اسے خوشی کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، وہ والہانہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اس خوشی میں ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر وہ الفاظ ادا کرے تو کلمہ کفری ہے۔ یعنی وہ کیا الفاظ ادا کرتا ہے؟ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو جیسے تو کلمہ کفری ہے بھائی، ہم اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، الٹا کہہ جاتا ہے، لیکن یہ خوشی ہے۔ تو اس خوشی کو ہائی لائٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر، اور اس روایت کا حوالہ اور پورا متن آپ لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے گروپ کے اندر۔ تو اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ وہ خوشی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ کس چیز سے کرنی ہے؟ گناہوں سے کرنی ہے۔ یعنی اگر جسے ابھی ہم آپ دیکھیں گے کیس سٹڈیز ہیں، کچھ واقعات ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کی بنیاد پر لوگ شیطان ان کو توبہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو وہ جو توبہ سے دور کرنا ہے وہ کتنے بھی گناہ ہوں انسان، ابھی بات یہ بھی کریں گے کہ لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کون سے آفات ہیں اس میں توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کتنے بھی گناہ ہوں اور انسان اپنی توبہ قبول کروائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ یہ نہیں جیسے اب انسان کا معاملہ دیکھیے، کیونکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں انسانی سائیکالوجی کے حساب سے۔ انسانی سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ بھائی ایک میرا ملازم ہو یا میرا ماتحت ہو یا میرے گھر میں کوئی نوکر چاکر ہو کام کرنے والے، اور اگر وہ
کوئی غلطی کرے, ایک غلطی کرے, دو غلطی کرے, تیسری غلطی کرے, چوتھی غلطی آ کر بتائے وہ آپ کو. آپ سوچئے, امیجن کیجئے کہ آپ کا جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, آپ کا سبارڈینیٹ ہے, آپ کا اسسٹنٹ ہے, آپ کا نوکر ہے, آپ کے گھر کی جو ہے وہ میڈ ہے, آپ کے گھر کا مالی ہے, خانسامہ ہے, کوئی بھی ہے, اور وہ آ کر غلطی کرتا رہتا اور پھر ایک دفعہ پھر ایک غلطی کر کے وہی والی دہرا کر وہ آپ کے پاس آتا ہے, تو آپ کیا ریئیکشن ہو؟ چیخیں گے, چلائیں گے, یا اگر جذبات پہ قابو بھی رکھیں گے تو پسند تو نہیں کریں گے اس کو, یا شاباشی دیں گے, ویری گڈ, تم نے اپنی غلطی کری, مجھے نقصان پہنچایا میری چیزوں کو, یا تم نے پھر وہی حرکت کری جو تم 10 دفعہ پہلے بھی کر چکے ہو, تو شاباش ہے تمہیں. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا, بلکہ ہو سکتا ہے نوکری سے نکال دیں کہ بھائی یہ تو سدھرنے کا نام. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوکری سے نہیں نکال, یعنی اسلام سے باہر نہیں نکال دیتا اگر ہم توبہ کرنے اس کے دروازے پہ دستک دے دو, بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے. یہی فرق ہے ایک بندے کی اوقات میں اور اللہ کی جو قدر ہے اس کو پہچاننے میں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا امتیاز ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے. اچھا جی, تو آج سے کس بات, اچھا چلے پہلے سوالات کا دیکھ لیں. بھائی سوال بتا, آپ سوال بتائیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان کیسے توبہ سے روکتا ہے؟ بھائی شیطان کیسے توبہ سے روکتا ہے, کیا آپشن دیے تھے؟ ویسے تو بہت سارے اس کے حربے, لیکن ہم اس میں آپشنز کیا کیا دیے ہیں؟ گناہوں سے مایوس کر کے, گناہوں سے مایوس کرتا ہے کہ اتنے گناہ کر لیے اب تھوڑی کوئی فائدہ, کوئی تو اللہ توبہ تھوڑی قبول کرے گا. تو وہی انسان کی سائیکالوجی کہ اتنے غلطیاں کر لی تو اب معافی تھوڑی ملے گی, اب تو ٹرمینیشن ہی ملے گا. اور گناہوں کو خوبصورت بنا کے, وہ گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے, خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ ارے تم تو گناہ کر ہی نہیں رہے, جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ تو خدمت خلق ہے, یہ جو تم کو ویڈیوز بنانی پڑ رہی ہیں لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے, یہ تو نیکی کی ترویج ہو رہی ہے, نیکی دوسروں تک پہنچ رہی ہے, یہ کرنا ضروری ہے, یہ اچھی چیز ہے, ایسے کرنا چاہیے. اسی طرح سے نت نئے قسم کے نیکی کے تصورات ہیں, تو وہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو فکر نہ, اس پہ تو گناہ, اس پہ تو توبہ بنتی نہیں, تو فکر کی کیا بات ہے. جب وہ یہ سکھا دے گا کہ اس پہ توبہ کرنا ہی نہیں ہے, تو کیا خاص توبہ کرے گا انسان؟ ابھی وقت بہت ہے, بعد میں توبہ کرنا, ابھی وقت بہت ہے, جوانی ہے, ابھی انجوائے کر لو جوانی کو, اس کے بعد جو ہے بڑھاپے میں توبہ کرنا. اور کوئی آپشن ہے ایسا جس میں جو غلط؟ اچھا, توبہ کی شرائط مشکل دکھاتا ہے, توبہ کی شرائط مشکل دکھاتا ہے, یہ بھی. اور ایک تھا کہ موت سے ڈرا کر, یہ تو نہیں, موت سے ڈرا کر جو ہے وہ توبہ, تو موت سے اگر انسان ڈرے گا تو توبہ کرے گا, تو وہ تو موت سے تو نہیں ڈرائے گا. صرف اس آپشن کے علاوہ تمام آپشن صحیح ہے. اگلا سوال, توبہ کی بنیادی شرط کیا ہے؟ توبہ کی بنیادی شرط کیا ہے؟ توبہ کی تو ہم نے 4 شرائط پڑھی تھی, کون کون سی؟ ایک تو صلاۃ توبہ تھی, ندامت تھی, ندامت ہے, صلاۃ توبہ شرط نہیں ہے, اور مطلب آئندہ نہ کرنے کا ارادہ, ہاں, اور آئندہ نہ کرنے کا, اور جی بھائی اور کیا؟ اور اگر کوئی گناہ ایسا کیا ہے تو اس کا حق ادا کرنا. ہاں, جس کا گناہ کیا تو اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے, بندے کا بھی حق ادا کرنا ہے, یعنی کوئی بھی گناہ ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے, چاہے وہ اللہ کا ہو یا بندے کا ہو. اور بس آئندہ نہ کرنے کا عزم. ٹھیک ہے, اس میں کیا آپشن دیے ہوئے تھے؟ اس میں تھا ندامت, استغفار, حقوق کی ادائیگی. توبہ کی بنیادی شرط, توبہ کی بنیادی شرط ہے ندامت. توبہ کی بنیادی شرط ندامت ہے, یعنی آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب بندے کو احساس تو ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. اب بندہ کسی وجہ سے گناہ چھوڑ دے, یہ بنیاد نہیں ہے. کسی وجہ سے اس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا, یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد یہ ہے کہ اس کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے گناہ کیا ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ مجھے اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے تھا. آگے اگلی بات, تہمت کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھائی, تہمت کسے کہتے ہیں, یہ ہم نے نہیں بات بتائی تھی, لیکن یہ ایک عام جو ہے اصطلاح ہے اور معاشرے میں یوز ہوتی ہے. تو بتائیے تہمت کسے کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. کوئی ایسی مطلب بات کرنا ہے یا کوئی ایسی برائی کی بات کرنا جو اس شخص میں موجود نہ ہو, اسے تہمت کہتے ہیں. غلط. برائی اچھائی کوئی بھی بات, کسی اور کے بارے میں جو موجود ہے, سوری کیا ہو گیا؟ تہمت کسے کہتے ہیں؟ تہمت اسے کہتے ہیں کہ کسی بندے میں ایک چیز نہیں موجود, اس کے اوپر ہاں, الزام لگانا جبکہ اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی, کسی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں, حدیث کیا ہے, کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور ایسے آگے بڑھا. ہوتا ہے معاشرے کے اندر, ہوتا ہے آفسز کے اندر, ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے لیکن رومر بن جاتی ہے, ہر کسی کی زبان پر وہ بات ہوتی ہے, ہر کوئی وہ بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی اثر نہیں ہوتی. افواہ, ٹھیک ہے, افواہ آفس کے بارے میں تو افواہ ہے, کسی انسان کے بارے میں تو تہمت ہے.
کسی کے بارے میں الزام لگا دیا کہ بھائی فلانے کا فلانے سے معاشقہ چل رہا ہے، بہت بڑی بہت خطرناک الزام ہے. کسی کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ فلانے کی فلانے سے دوستی یاری چل رہی ہے اور یہ لوگ جو ہے بہت آگے نکل چکے ہیں، اور ایسا نہ ہو. ایک تو ایسا ہو اس کے بارے میں بھی ابھی پڑھنے والے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ بہت بہت بڑا الزام ہے. اور اس الزام کے بارے میں کہ ایسے بہتان اور ایسے تہمت کے بارے میں ہدایات کہاں آئی ہیں؟ سورہ نور میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے الزام لگایا تھا. انشاءاللہ حیا کا جب دروس ہوں گے انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. تو یہ جو الزام ہے نا یہ لوٹ کر آتا ہے اس پہ جس کو الزام لگاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت بہتان لگاتا ہے، وہ لوٹ کر آئے گا، اس پہ وہی الزام لگ کر رہے گا، اسی طرح سے بے عزت ہوگا، اسی طرح سے ذلیل ہوگا. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، عزت جو ہے بچا کے رکھے اور محفوظ رکھے. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آگے گمشدہ سواری کا تو گمشدہ سواری والی حدیث میں نے بھیجی تھی، بار بار تذکرہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال تھا، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اس نشست میں اس پہ بات ہونے والی ہے. آگے چلیں. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ جی ساتھ فاروقی. اچھائی بھی مطلب کوئی صحیح بات بھی ہوا. نہیں صحیح بات نہیں، غلط بات. صحیح بات کا تذکرہ کرا تھا، تعریف کی جا سکتی ہے میرے بھائی، ہونی ہی چاہیے. یعنی وہ خرابی یا خامی یا برائی یا کوئی بھی چیز اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بری لگتی ہے. آپ نے تذکرہ کیا پیچھے، یعنی اس کے سامنے بولتا تو اس کو برا لگتا. یہ برا لگنے کا احتمال ہوتا، برا لگتا کسی کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرنا اس کے پیچھے وہاں پر. یہ کیسے، اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ اگر وہ اس سے معافی نہیں، مصالح اور مفاسد کا بتایا تھا نا کہ کوئی اگر مزاج اچھا ہے، بات کا مزاج اچھا ہے، مانے گا تو ٹھیک ہے. اللہ سے توبہ کریں. ہاں اللہ سے توبہ کریں. اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، دعا استغفار کریں اور اس کی تعریف کریں. پھر اسی محفل میں اور اسی محفل میں اقرار کریں کہ میرے منہ سے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی. یعنی تہمت لگائی ہے تو جھوٹ کا اقرار کرے، اور غیبت کی ہے تو سچ کا اقرار کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے. آگے توبہ کی کتنی شرائط ہے؟ کتنی شرائط ہیں؟ 4 شرائط ہیں. کم تو نہیں ہے، زیادہ بھی نہیں ہے. چلو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور کچھ؟ لہو لعاب کسے کہتے ہیں؟ لہو لعاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو خون نکل رہا ہوتا ہے تھوک ملا کے اس کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ منہ سے خون نکل رہا ہے اس کو لہو اور لعاب کسے کہتے ہیں؟ ایسے کام جن کا کوئی دنیاوی نہ دینی فائدہ ہو. ایسے کام جن کا نہ دنیاوی نہ دینی. کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی دیکھ پولیٹکس پہ بحث جو ہے وہ لہو لعاب. اور چیس تو گناہ بھی ہو سکتا ہے. اور ٹیبل ٹینس اتنا کھیلنا کہ باؤل وہ کھیلے چلے جائے، ہٹ ہی نہیں رہے. میں جیت رہا ہوں، میں نہیں ہٹتا. لہو لعاب. اور اس کے علاوہ صرف اتنا ہی کھیلنا ہے جتنی سب کو ضرورت ہے، جتنا ایکٹیو ہونے کے لیے، فریش ہونے کا. لیکن اس کے اندر باولے ہو جائے نا، بالکل ہی ٹائم لگانا، لوگوں سے لڑنا، لوگوں سے پٹنا، لوگوں سے گالیاں سننا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہوا تو نہیں ہمارا خود؟ الحمدللہ. اچھا آگے. گناہوں کے 3 بڑے نقصانات بیان کریں. کیا ہے بھائی 3 بڑے نقصانات؟ کتنے سوال دے دیے دفعہ. اور اللہ کی ناراضگی، اعمال میں کمی اور صحت بھی خراب ہوتی ہے. اچھا بھائی، گناہوں کے بڑے نقصانات ہم نے پڑھے تھے، اور گناہوں کے نقصانات میں سب سے پہلا تو بھائی سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہے سب کا. جو کر سکتے ہو، جو اچھا کر لو دنیا کے اندر، اگر اللہ ناراض ہے تو سب بیڑا غرق. بس یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اس کو یاد رکھو، اس کا خیال رکھو، اللہ کی رضا کا اور اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھو. انشاءاللہ تمام اعمال ایسے ہی درست ہو جائیں گے. اور لہو لعاب کے کام ہوا. لہو لعاب کے کام کون سے ہیں بھائی؟ کون سے ہیں اس میں؟ ٹک لگانا تھا، کیا تھا؟ چیک لگانا تھا نا. پودوں کو پانی دینا. پودوں کو پانی دینا کیا ہے؟ لہو لعاب ہے یا دین و دنیا میں فائدہ ہے کوئی پودوں کو پانی؟ لیکن پانی دیے چلے جا رہے ہیں، ادھر برابر میں بھی دے دیا، سڑک پہ بھی پھینک دیا، گاڑی پہ بھی مار دیا، چلتے ہوئے لوگوں پہ بھی ڈال دیا. یہ کیسا ہے؟ پانی بہے جا رہا ہے، ڈال کے چلے گئے کیاری میں، اب وہ بہتا ہوا جا رہا ہے، اگلی گلی میں پہنچ، اگلی گلی کے پودوں کو بھی پانی دے رہا ہے. تو
آپے سے باہر جب بھی نکلیں گے نا تو کوئی صحیح کام بھی گناہ بن جائے. اسلام میں عید منانا جائز ہے. آپے سے باہر نکلو, آتش بازی کرو, گناہ بن گیا. سیلیبریشن جائز ہے نا عید کی, آتش بازی کرو اس دن, گناہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اپنے یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے روزہ رکھنا, اللہ کا شکر ادا کرنا جائز ہے. اس دن دوسروں کی نکالی کرو, گناہ بن جائے گا, تقویٰ کے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس پر فضول خرچیاں کرنا, شادی کرنا سنت ہے, النکاح من سنتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا خرافات ڈالنا بیچ میں, پھر مائیاں ہو رہی ہے, مہندی ڈانس ہو رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا مقابلہ ہو رہا ہے, اور 1 مہینے پہلے تیاری ہو رہی ہے, ڈانس پریکٹس ہو رہی ہے. یہ کیا کرا, بڑا کر رکھ کر دیا, گناہ بن جائے گا. جیسے ہی آپ نیکی کے کام میں بھی آپے سے باہر ہوں گے اور سنت کو چھوڑیں گے اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑیں گے تو وہ بھی گناہ اور لغولاب اور کچھ بھی خطرناک چیز بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو نہیں ہے. پودوں کو پانی کے علاوہ کون سا ہے؟ غیر متعلق واٹس ایپ میسیجز اور ویڈیوز. غیر متعلقہ واٹس ایپ میں بس اسکرول کرے جا رہے ہیں. نہیں, یہ چیز صحیح نہیں. چائے کے ہوٹل پہ بیٹھنا, چائے کے ہوٹل پہ بیٹھنا, چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ سکتے ہیں, کوئی بات ہے, کسی سے ملاقات ہے, بیٹھ سکتے ہیں, منع نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ بس جب بات ہو گئی اپنی کام کی فوراً اٹھنا ہے. اب اس کے بعد گپے لگ رہی ہیں, پہلے پالیٹکس پہ بات آئی, پھر ان کو گالیاں دینا شروع کی, پھر جو ہے اس کے بعد جو دوسروں پہ بات آ گئی, پھر ذاتیات پہ بات آ گئی, پھر ایسے ایسے آئیڈیا جن کو کبھی بھی انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں کرنا لگا, ایسے لمبی پھینکیں گے. تو یہ سب کیا ہے, یہ لہو لہب ہے, اور پھر گناہ بن جائے گا, اس کے لیے گناہ بھی شامل ہے. پھر جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. اب وہ 4 بیٹھے ہیں, سب اپنی پڑھائیاں جتا رہے ہیں, ایک کے پاس کچھ ہے نہیں بتانے کے لیے, وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی ہے, یہ ایسا ہوا ہے. 3 لوگ کمپنی کی تعریف کر رہے ہیں, اچھی کمپنی ہے, ایک ٹیم ایکس والا بھی بیٹھا ہوا بول رہا ہے میں کیا تعریف کروں, تو وہ پھر جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, چلو آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا آج کا موضوع کیا ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ کیا ہو گیا بھائی, کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, کب توبہ قبول نہیں ہوگی, کون لوگ ہیں؟ ماشاء اللہ. اگر کوئی شرک کر رہا ہے اور اس نے توبہ نہیں کری تو توبہ قبول نہیں ہوگی, اس کے دوسرے گناہوں کی بھی. لیکن توبہ کرنے کی تو بات ہو رہی ہے, شرک سے بھی توبہ کرے گا کوئی تو توبہ قبول ہو جائے گی. سمجھے, دیکھو کسی بھی چیز سے اگر توبہ ہی نہیں کری تو توبہ نہیں ہے, توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. کوئی بندہ توبہ کر رہا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی, یہ سینیریو ہے. جس سے والدین ناراض ہوں, جس سے والدین نہیں, کوئی کرائٹیریا نہیں. اگر والدین ناراض ہو تو توبہ تو کرے گا نا. وہ حرام مال کھاؤ تو توبہ کس سے کر رہا ہے, نہیں کس چیز سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے بھائی. توبہ کی شرائط ذہن میں رکھو نا. اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے, کسی کا مال کھایا ہوا ہے, کچھ بھی ہے, وہ توبہ کر رہا ہے تو کس چیز سے توبہ کر رہا ہے, پھر وہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے نا. تو مال بھی واپس, کون سی توبہ ہے, ادھوری لگڑی توبہ کر رہا ہے, صرف مطلب نادم ہے بھی کہ نہیں ہے, یعنی کسی کا مال واپس کر بھی رہا ہے, حق واپس کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر کر ہی رہا تو توبہ تھوڑی ہے, یہ ندامت نہیں ہے. تو توبہ کرنا ہے, کوئی ندامت ہو گئی, توبہ کر رہا ہے, اللہ سے بات کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, اور ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ نہیں ہوگی توبہ. اگر اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں کہ ادا کرے, آپ کیا جیسے کافی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے تو رشوت کھا چکے ہیں, جس کے پاس مال نہیں کچھ نہیں, وہ آگے آ رہا ہے سینیریو. ٹھیک ہے, آگے وہ کیس اسٹڈیز آ رہی ہیں, اس کے اندر باتیں بھی. اور نہیں بھائی, بہت مشکل ہے, سوچ ہی نہیں سکتے. یہی تو بات ہے, اسی لیے تو قرآن کلاس ہو رہی ہے بھائی. موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیا ہے آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4, توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی. اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. موت کو دیکھا سامنے, یہ کس نے کیا تھا ایسا, کوئی ایگزامپل ہے قرآن کے اندر موجود ہے. فرعون کی ایگزامپل ہے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب لاتا ہے تو ایمان. وہاں پر علماء نے کیا بتایا, مفسرین نے کیا بتایا کہ توبہ قبول نہیں, اور یہاں پوری دلیل آ گئی, نص سے ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد دوسرا سینیریو کیا ہے کہ جس کو اللہ توفیق ہی نہ دے, کیا لکھا ہے ثم یتوب اللہ, نہیں پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ نصیب کر دے, اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. یہ تمہاری والی بات ہے, کہا جو تم کہہ رہے تھے, کہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ توبہ نہیں کری اور ایسے ہی چلے گئے.
دنیا سے. شرک ہے نا, شرک کرنے والا, تو وہ اس کو اس کا مطلب ہاں اللہ چاہے گا تو توبہ بھی کون کر سکتا ہے, یعنی کوئی توبہ کرنا چاہے بھی توبہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی توفیق میں. ٹھیک ہے, یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے سورۃ توبہ. سورت کا نام بھی کیا ہے, سورۃ توبہ, آیت نمبر 27. آگے کیا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ کیا کہا جاتا ہے بوقت قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ. کیا ہوتی ہے قیامت صغریٰ؟ چھوٹی قیامت, اور قیامت کبریٰ بڑی قیامت. ہاں نہیں, اور چھوٹی قیامت جو ہے موت ہے, یعنی میری قیامت کب قائم ہو گئی, جب میری موت واقع ہو رہی ہے تو قیامت ہو گئی میری. اور بڑی قیامت جب دنیا کی موت ہوگی, سمجھے, جب دنیا کی موت ہوگی تو قیامت کبریٰ الساعہ, اور جب میری موت ہوگی تو چھوٹی قیامت. ٹھیک ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول نہیں فرماتے. اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک غرغرہ یا غرغر کی کیفیت نہ ہو, یعنی روح حلق تک نہ آ جائے. یہ کون سی ہے, جان کنی کی کیفیت, روح نکل رہی ہے, اس کے پاس الفاظ ہے, قوت گویائی ہے, وہ دیکھ رہا ہے, آنکھیں پترا رہی ہیں, سینسز چل رہے ہیں, اور وہ توبہ کرنا چاہ رہا نہیں, کر بھی لے, الفاظ بھی نکال دے, قبول نہیں ہوگی. ترمذی کی روایت ہے 3537. ٹھیک ہے, جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا, یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا, تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے, لیکن اس وقت کسی جان کا ایمان اس سے کچھ کام نہ آئے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی حاصل نہ کی تھی. ہم نے پڑھا تھا نا کہ ریورٹ ہو جانا, اسلام قبول کرنا بھی ایک توبہ ہے. ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھا ہے کہ اسلام قبول کیوں, اللہ تعالیٰ پیکیج کا اعلان کرتا ہے کہ تم اگر اسلام قبول کر لو گے, صحیح ہے نا, موت سے پہلے, قیامت سے پہلے, تو کیا ہوگا, تمہاری جو نیکیاں وہ تو برقرار رکھے گا اللہ تعالیٰ جو تم نے حالت کفر میں کی ہیں, صحیح ہے. اس کے علاوہ جو تمہارے گناہ ہیں وہ بھی کنورٹ کر دیے جائیں گے نیکیوں میں. سورہ فرقان کی آیت تھی, پچھلی سلائیڈ میں ذکر ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کہ اب جو توبہ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو رائج غلط تصورات ہیں ان کا احاطہ کریں گے, ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیا کیا غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں توبہ کے حوالے سے. کچھ آپ جانتے ہیں, کچھ آج جان جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات, اتنے گناہ کر لی اب کیا فائدہ, میری توبہ قبول نہیں ہوگی. جو گناہوں میں لت پت ہوتا ہے نا, شیطان اس کو ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے یا اس کا نفس ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے اور وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا تو اس طرح کی بات کرتا ہے. قرآن و حدیث سے دلیل, حقیقت کیا ہے اس بات کی کہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے کوئی گناہ, کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے سوائے ان اوقات کے جو ابھی پچھلی سلائیڈ میں بیان ہو گیا, اس کے علاوہ ہر وقت توبہ قبول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کہ جس انسان کو جس وقت احساس ہو جائے, وہ نادم ہو جائے, پریشان ہو جائے, گناہ چھوڑنے کا عزم کر لے, صحیح ہے, دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لے, اور پھر حق واپس کرے, اللہ کا ہو یا بندے کا ہو. ٹھیک ہے, دلیل کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے ابن آدم, جب تک تم مجھ سے دعا مانگتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے, میں تمہارے تمام گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے استغفار کرو تو میں تمہیں معاف کروں. اتنے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے, آسمان تک نہیں پہنچ پا رہے سائنٹسٹ تو ابھی تک. تو اے ابن آدم, اگر تم میرے پاس زمین پر گناہوں کے ساتھ آؤ, یعنی آسمان بھی بھر دو, زمین بھی بھر دو, اتنے بھی گناہوں کے ساتھ آؤ گے, لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, تو میں تمہیں زمین بھر مغفرت دے دوں گی. زمین کے برابر گناہ لاؤ گے, زمین بھر مغفرت. آسمان بھر دو گے تو اتنی مغفرت. اس کی کیا روایت, اس کی دلیل کہاں سے آئی ہے, سنن ترمذی کی روایت 3540. ٹھیک ہے, اب کوئی دلیل چاہیے اس کے علاوہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اگلی غلط فہمی کیا ہے, ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, جوانی کو خوب رنگ رلیاں مناتے ہیں, پلے بوائے بنے رہتے ہیں, ماچو مین بنے رہتے ہیں, اس کے بعد جو ہے تسبیح پکڑ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے اگر کسی کو چانس دے دیا ہے تو ٹھیک ہے, یہ تو بڑا اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی عمر عطا کرے اور اس کو موقع بھی مل جائے اپنے آپ کو سدھارنے کا. یہ تو بھائی بڑا زبردست کوئی اللہ کی رحمت ہوگی اس بندے. لیکن اگر موقع نہیں ملا, ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی بھائی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کوئی بیماری لگ گئی اور جوانی میں دنیا سے چلے گئے اور گناہوں کا بوجھ دے کے گئے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سمجھنے کی بات, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, حقیقت کیا ہے کہ موت جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. تو جوانی اور بڑھاپا کیا ہوتا ہے, جس وقت اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت 2459 میں کیا فرماتے ہیں, عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے تیاری کر لے. ٹھیک ہے بھائی, یہ عقل مندوں کی بات ہو. بے وقوفوں کا کیا ہے,
دنیا کے اندر مست رہتے ہیں. وہ بیوقوف ہے جو دنیا میں مست رہتا ہے اور آگے آنے والے ٹائم کا انتظار کر رہا ہے. وہ ٹائم کسی وقت بھی آ جائے گا. یہ جملہ سنا ہے کبھی؟ ہاں بھائی, کوئی بیچارہ اس نے داڑھی ٹوپی رکھ لی ہے, پچھلا جو بھی اس کا لائف تھی, نوجوان نے چینج کر لیا اپنے آپ کو, ہے بھائی, لنکڈن پہ کلین شیو تصویر لگی ہوئی ہے اس کی, ہے ویسے داڑھی ہے, درس و تدریس کر رہے ہیں, لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں اس کے اپنے گھر والے بھی اور معاشرے والے بھی کہ پہلے تو تم ایسے تھے, پہلے تو تم ایسے تھے, پہلے تو تم ایسے تھے. بھائی پہلے تھے نا, اب کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو مطلب جنید جمشید کو تانے مارے جاتے کیا؟ کہ پہلے تو تم گانے بجاتے تھے گٹار لے کے, ابھی تم آ گئے تبلیغ کرنے کے لیے تو کیا چلو نکلو یہاں سے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کیا دلیل ہے بھائی؟ میں دلیل کیا ہے میرے پاس؟ آپ لوگ کہہ تو رہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط بات ہے. دلیل کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی بھائی ٹھیک ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مخصوص حالات کے علاوہ کسی بھی وقت توبہ کی جا سکتی, جیسے کہ ابھی حمزہ نے کہا جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو توبہ تو کسی وقت بھی کی جا سکتی, بس وہی اوقات ہے جن میں قیامت صغریٰ قیامت کبریٰ اللہ توفیق نہ دے, صحیح ہے نا, بس انہی وقت میں نہیں ہو سکتی, اس کے علاوہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو اور دلیل کیا ہے؟ اس کو کوئی واقعہ, کوئی سیرت سے, کوئی صحابہ سے, کسی صحابی کا واقعہ, کسی صحابی کی لائف, کوئی ایگزامپل ہے اس کے اندر؟ ہاں بھائی, کوئی حدیث جس میں دلیل ملتی ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 6 سال بعد ایمان لے کر آئے تھے, تو پھر ان سے بولتے بھائی تم پہ تو 6 سال پہلے تک کہاں تھے تم, ہیں تو, اور وہ خلیفہ دوم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افضل ترین انسان کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بعد افضل ترین کون؟ تو کوئی تو مطلب کوئی اسلام قبول کر کے چینج کر کے اپنے آپ کو توبہ کر کے تو کس رتبے پہ پہنچ رہا ہے. اور یہاں معاشرے میں جو ہے نا وہ کیا چل رہے, محاورے چل رہے, 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. ایک تو مجھے پہلی بات یہ بتاؤ کہ بلی کا کام کیا ہے؟ بلی کا کام چوہے نہیں کھائے گی کیا وہ؟ یعنی کہ تو ایسی بات ہو گئی کہ یار 400 پیزا کھا کے جو ہے نا وہ فٹنس سینٹر چلے گئے, تو بھائی پیزا کوئی حرام تھوڑی تھا. تو 900 چوہے کھائے بلی 9000 چوہے کھائے, اس کو الاؤ ہے بھائی یا نہیں ہے؟ تو چوہے کھانا تو ایسے فضول قسم کے محاورے ہوتے ہیں. آسمان کا تھوکا منہ پر, کتنا غلیظ محاورہ ہے, امیجن تو کرو. یہ حد ہو گئی کلاسز کی. آتے یہ بڑے بدتمیز محاورے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. یہ دین مخالف محاورے ہیں, کسی انتہائی فضول آدمی نے ایجاد کیے ہیں. ان کو عام لینگویج کے اندر نہیں کرنا چاہیے. کچھ تو کفریہ محاورے ہیں بھائی. آپ کو یا صلوات سنانا, یہ گالیوں کو بولتے ہیں. یار نماز کے گالیاں ہوتی ہیں. صلوات کسے کہتے ہیں؟ صلوات سنانا ایک باقاعدہ محاورہ اردو زبان میں. کس پتہ نہیں بیوقوف نے اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو ہدایت دے, اور اگر چلا گیا تو مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ. ہو گئی اب تو غلطی, لیکن یہ محاورے استعمال کرنے کی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ چلو بھائی واقعہ یاد آیا. 100 قتل کرنے والے شخص کا واقعہ, 99 قتل کیے. ایک راہب کے پاس گیا اور اس راہب سے کہا کہ بھائی اتنے قتل ہوگا, میں کیا کروں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. انہوں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قتل کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا بھائی, 99 کیے تھے, ایک اور کر دیا, 100 سینچری ہو گئی. سینچری ہونے کے بعد اب وہ گیا ایک عالم کے پاس. وہ پہلے راہب کے پاس گیا تھا. راہب بچ کے رہنا بھائی, راہب یعنی دنیا چھوڑ کر اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کو سدھارنا ہے, ہم کسی لیے پیدا کیے گئے ہیں, ہمارا کام کیا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجا ہے, دنیا سے کٹ کر رہنے کے لیے نہیں بھیجا. عیسائی راہب بنے, بدھ مت والے راہب بنے, ہندوؤں میں راہب بنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب اللہ کو نہ مانے. کیسے کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے تاکہ دوسروں کے لیے ایگزامپل بنے. انسان کٹ کر تو بچ سکتا ہے بہت ساری چیزوں سے, اور بچتا پھر بھی نہیں ہے. ایسے واقعات ہیں کہ انسان تھو کرے اس طرح کے لوگوں کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کیا گیا عالم کے پاس, کہ عالم نے کہا بھائی دیکھو توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی. توبہ ابھی ہم نے ساری دلائل پڑھ لی ہے, لیکن تم کیا کرو, تم وہ بستی چھوڑ دو جس کے اندر تم رہتے ہو. وہ بستی اچھے لوگوں کی نہیں ہے, وہ صحبت صحیح نہیں ہے جو تمہیں راہ راست پر آنے نہیں دے. یعنی وہ توبہ بھی کرنا چاہتا تھا, چھوڑنا بھی چاہتا تھا, تو پھر وہ چلا اور راستے سے نکلا اس بستی کو چھوڑنے کے لیے, اس کی موت کا وقت آ گیا. تو پھر کیا ہوا؟ اب دیکھو وہ بات بھی یہاں پہ پروف ہوئی. ایک بات تو یہ پروف ہو گئی کہ توبہ کبھی بھی کی جا سکتی, قبول ہو جائے گی. ندامت بنیاد ہے,
نہ اس نے پکا عہد کیا ہوا، پکا عہد وغیرہ تو کیا لیکن اس کو موقع نہیں ملا اللہ کا روزہ رہنے کا، پھر کر دیتا کیا ہوا تھا وہ. اور حق کس کا ادا کیا اس نے؟ کتنے لوگوں کا حق ادا کیا 100 میں سے؟ تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ندامت ہے، اپنے رب سے تعلق ہے. اور دوسرا یہ تو حقوق العباد ہے. 100 لوگ قتل کر دیے، کیسے ہوگی توبہ قبول اس کی؟ ہے بھائی جیسے وہ معاشرے میں ہے نا جملہ کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ غیر متوازن جملہ ہے، یہ غلط جملہ ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب مقام آئے گا صحیح کریں گے. تو پھر کیا ہوا، وہ جب پہنچا ہے وہاں پر آگے پہنچا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا لینے کے لیے، جھگڑا شروع ہو گیا. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جس زمین سے قریب ہوگا، یعنی اگر وہ بروں کی بستی کے پاس ہوگا تو جہنم والے لے جائیں گے، اور اچھوں کی بستی کے پاس ہوگا تو جنت والے لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے زمین سکڑ دی یہ حدیث کے الفاظ، اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. یہ پورا واقعہ کرنے کے لیے یا بیان کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو فرعون بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر چاہوں گا تو معاف کروں گا تجھے، اور اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا تجھے. ابھی یار تو بکواس بات ہے، یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی. سمجھ گئے بھائی؟ اگلے چلو غلط فہمی کی طرف چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی، توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا، اب دوبارہ توبہ بے فائدہ ہے. توبہ کی شرائط میں ہے نا کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے. اب کیا کریں بھائی؟ دوبارہ ہو گیا، پھر دیکھ لی فلم. ہاں بھائی، ہاں نہیں تم ہاں بھائی دوبارہ. حقیقت یہ کہ اگر بندہ بار بار گناہ کرے اور توبہ کرتے رہے، اللہ ہر بار اس کو معاف فرماتا ہے. ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم 2758، اس کا مفہوم آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیا حدیث ہے؟ قدسی ہے میرے خیال سے. ایک بندے نے گناہ کیا، اس نے کہا اے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو پتا ہے کہ اس کا رب گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے. یعنی دونوں باتیں اس کو پتا ہے. وہ بخش کیوں آ رہا ہے؟ اگر اللہ گرفت نہیں کرنے والا ہے تو بخشانے کی ضرورت ہی نہیں، کرتے رہو گناہ. اور اللہ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. دونوں باتیں اس میں آ گئی. اس بندے نے پھر گناہ کیا تو کہا کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا، اسے معلوم. یعنی یہ بار بار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کی توبہ قبول فرما رہے ہیں. اس بندے نے پھر سے وہی کیا، گناہ کیا، اللہ نے بخش دیا. میرے بندے نے گناہ کیا، اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور چاہے تو گناہ پر پکڑ لیتا ہے. میرے بندے اب جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا. ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بخش دیا، یعنی جو اس وقت کی آخری توبہ اس وقت اس کے لیے بخش دیا. یعنی انسان مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہی ندامت، پھر وہی توبہ، پھر وہی. لیکن اگر اس کو مذاق بنا لے تو وہ ایک الگ سی. مذاق نہیں بنا رہا، توبہ کرتے ہی نہیں ہے مذاق بنانے والے. خیر توبہ کی جو شرائط ہے نا وہ کرتے نہیں ہیں، وہ کیا بولتے ہیں وہ آگے آنے والی بات. اچھا بھائی یہ جملہ بس دل صاف ہونا چاہیے، توبہ کی ضرورت نہیں، دل کلین ہونا چاہیے. بھائی بھائی اوکے، لڑکیوں کے ساتھ کھیل سکتے ٹیبل ٹینس، بس دل تو میرا صاف ہے، توبہ کی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، کھیل رہا ہوں ٹیبل ٹینس فریش ہونے کے لیے. بھائی تہا بھائی تو کھیل ہی نہیں رہے، ٹیبل ٹینس بھی نہیں آ رہے وہ، یعنی کہ ماشاءاللہ اتنا پردے کا سخت اہتمام کر رہے ہیں. تو دل صاف ہونا چاہیے. دیکھو یہ بات نہیں ہے دل صاف ٹھیک ہے اوکے اچھی بات، کبھی بھی دل میلا ہو جائے گا. ابھی آگے آنے والی ہے حدیث بھی آ رہی ہے، دل صاف نہیں ہوتا ہر گناہ سے کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کی جب بھی باؤنڈری کراس کرو گے دل پہ سیاہ نقطہ آ جائے گا گناہ کی. ٹھیک ہے، نہیں انٹینشنلی نہیں کر رہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بتائی ہیں اس کو کراس کر رہے ہیں تو بھائی وہ آپ کا لکھ لیا گیا چاہیے نا. تو میرا دل کلین ہے، میں نہیں کر رہا، میری انٹینشن بھی نہیں ہے، لیکن بھائی آپ نے وہ کراس کیوں کری لائن جو اللہ تعالیٰ نے لائن ڈرا کری؟ یہ بھی تو ہے نا. حقیقت کیا ہے؟ دل کی صفائی کے ساتھ گناہ چھوڑنا اور توبہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے؟ یہ حدیث تو سب سے پہلے پڑھی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے یا گناہ ہو جاتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. وہ جو سیاہی ہے دل کی گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے، وہ تو کلین ہی توبہ سے ہوتی ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے توبہ کی ضرورت؟ اب دل صاف ہوتا ہے توبہ سے ہے. وہ دل کی جو کلیننگ ہے وہ تو وہی توبہ سے رہی ہے. تو پھر دل صاف کیسے ہوگا؟ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ. میں تو پھر کھڑا ہو جاؤں گا رہنے کے لیے. اللہ آسانی بن گئی.
اللہ ثانی فرمائے. صرف استغفار پڑھ لینا کافی ہے. صحیح بھائی, ٹھیک ہے حمزہ, صرف زبان سے ایسی ہو کہنا کافی ہے. کوئی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بیک لنکس وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی عمل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ہو جائے گا کام نہیں ہوگا. صرف استغفار پڑھ لینا, زبانی توبہ کر لینا یا زبان سے کوئی کلمات ادا کر لینا اس کافی نہیں ہے, بلکہ عمل بھی بدلنا پڑے گا. توبہ کی شرائط میں گناہ چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں وہ کیا آ رہی ہے, دلیل کیا آ رہی ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 146. وقت نہیں ہے, صرف ترجمہ رکھیں گے. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے, پہلی چیز ندامت ہو گئی, اپنی اصلاح کریں گے, اپنے آپ کو صحیح کریں گے, سدھاریں گے, گناہ کو چھوڑیں گے, اعمال صحیح کریں گے, اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے, تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہوں گے اور مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا. سارا گیم کس چیز کا ہے بھائی؟ جنت کا ہے, اللہ کی رضا کا ہے. ٹھیک ہے نا. توبہ صرف بڑے گناہوں کے لیے ہوتی ہے, چھوٹے تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. بھائی پیچھے پڑھ لیا ہم نے, ایک تیلی تو صحیح ہے, ایک ہی تیلی ہوتی ہے, چھوٹی آگ ہوتی ہے, لیکن جب وہ تیلیاں بڑھ جائیں گی نا, جلا کے ختم کر دیں گی. اور حدیث بھی موجود ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہلاک کر دیتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کے کرتے رہے وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے تو خطرناک بات ہو جائے گی. چھوٹے گناہ بھی اگر جمع ہو تو تباہی کا سبب بن سکتے ہیں. گناہ کو چھوٹا سمجھنا مہلک ہے, اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی نشستوں میں. چھوٹے گناہوں سے بچو, وہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اب سوچئے بھائی, کچھ ایگزامپل ہیں. ٹھیک ہے, ایک نوجوان حادثے میں انتقال کر گیا, زبان پر گالی تھی اور موبائل میں کیا تھا, مواد تھا. کمپیوٹر میں بھی ہو سکتا ہے, ہارڈ ڈرائیو میں نیو فولڈر, پھر نیو فولڈر, پھر نیو فولڈر, پھر اس کے بعد ایکس ایکس سی سی ٹی ٹی وی وی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد روٹ فائل, پھر ونڈوز کا فولڈر, 25-30 فولڈر کے بعد. ہاں بھائی, ہاں ایسے فولڈر دریافت ہوتے ہیں آفس میں. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں نہیں ہوں گے, میں بالکل ایک اچھا گمان کر رہا ہوں, لیکن ایسے کبھی ہارڈ ڈرائیو میں, کبھی اس میں ہڈن فائلز نظر آ جاتی ہیں. تو اب کیا انتقال کر گیا, ماں نے روتے ہوئے تو کبھی سیکھنے بھی نہیں کیا. اب کیا ہوگا, کیا ہوگا بھائی؟ قاعدہ کیا ہے, قاعدہ کیا ہے؟ دی اینڈ تو نہیں ہے. جو دی اینڈ ہے دنیا کا, وہی تو سٹارٹنگ ہے, وہی تو نیو بگننگ ہے, اور وہی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. سوال اگر آج ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا آخری انجام کیا ہوگا, یہ سوچنے کی بات. کیا ہم تیار ہیں دنیا سے جانے کے لیے؟ کیا ہم ریڈی ہیں کہ آج ہم دنیا سے اگر جانے کا پروانہ مل جائے, آج ہمارا آخری دن ہے, آج کا منٹ آخری منٹ ہے, آج کا سیشن آخری سیشن ہے, تیار ہیں؟ تیاری نہیں ہے بھائی, میری بھی تیاری نہیں ہے, آپ کی بھی تیاری نہیں ہے. صاف بات یہ ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم تیاری کسی اور چیز کی کر رہے ہیں. کس کی؟ دنیا کو اچھا بنانے, آخرت کا پرچہ سالو کرنے کا فکر ہی نہیں کسی کو. ایک اور, موبائل خراب ہو جاتا ہے, صحیح ہے, یعنی پروٹیکٹر بھی خراب ہو جائے تو اس کو صحیح کرانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. لیکن اگر دل خراب ہو رہا ہے گناہوں سے, اس کی صفائی کی کوئی, اس کی کلیننگ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. گاڑی خریدتا ہے کوئی بڑے پیسے جمع کر کے, کوئی جو ہے نا اس پہ وہ کیا نام ہے ٹچ کر کے چلا جائے تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے. اسپیڈ بریکر پہ وہ لگ جائے گا, گاڑی وہ لو پروفائل ہے, ٹائر لو پروفائل ہے, جیپنیز گاڑی خرید لی ہے, اس کے ٹائر بڑے نہیں لگوائے, اس میں وہ نہیں لگوائے, اسپیسر نہیں لگوائے, تو کیا ہوا, دھک دھک لگ رہی ہے, دل اچھل کر الگ بنا دیا. اتنی ٹینشن دنیاوی چیزوں کی. وہ جو آخرت ہے, وہ جو خراب ہو رہی ہے, اس پر کیا ہوتا ہے, دل گناہ سے سیاہ ہو جائے, روح زخمی ہو جائے, کانوں پر جوں بھی نہیں رہتی. ایک اور سچویشن, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 سال اسلام کی مخالفت کی ہے, یعنی یہ نہیں کہ قبول نہیں کیا, باقاعدہ مخالفت بھی کی ہے, لیکن اس کے بعد جب توبہ کی, اپنے عمل کو سدھارا, چینج کیا اپنے آپ کو, اچھے اچھے اعمال کیے, اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا. بھائی ابھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ تم اگر آج توبہ کرتے ہو, میں آج توبہ کرتا ہوں تو کیا مطلب ہے, مجھے کوئی نہیں ملے گا, میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. بھائی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں کسی کو. یہ اللہ کی توفیق پر ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیر نہ کریں بھائی, اللہ منتظر ہے, بس ہمارے لوٹنے کی دیر ہے. وہ اللہ تعالیٰ نہیں آتا پہلا سٹیپ کون لیتا ہے, ہم لیتے ہیں. اور غلط فہمی, اللہ غفور و رحیم ہے, ہم جیسے بھی ہیں معاف ہو جائیں گے. یہ ایک بڑا مغالطہ ہے لوگوں کو. بھائی اگر اللہ غفور و رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وہ جبار اور قہار بھی ہے. جبار, قہار, قہر نازل کرنے والا, جبار بہت زیادہ جبر کرنے والا. اللہ غفور رحیم توبہ کرنے والوں کے لیے ہے, اور جبار و قہار کس کے لیے ہے, سرکشوں کے لیے.
तौबा ही ना करो। जहन्नम तौबा करने वालों पे हराम है, इसका मतलब तौबा ना करने वालों पे हलाल है, हलाल है भाई। अगली गलत फहमी क्या आ रही है, सिर्फ दिल में तौबा कर लेना काफी है, किसी से माफी मांगने की क्या जरूरत। देखो इसका भी मुगालते का वो करो कि मैं अल्लाह से माफी मांग लेता हूँ, बंदे से मांगने की क्या जरूरत है। उसकी कंडीशन सारी बता दी है, लेकिन बात क्या है कि जिसने किसी का हक मारा हो उससे माफी मांग ले, वरना क़यामत के दिन नेकियां ले ली जाएंगी। अपने सारे काम पूरे करने हैं, जहां पर रुकावट आएगी ना उसकी बात हम करेंगे आगे जाकर कि रुकावट कहाँ आती है। ठीक है, और गलत फहमी क्या है, हम गुनाह ही नहीं करते, हमें तौबा की क्या जरूरत है। ओए ओए मिस्टर परफेक्ट, कौन पैदा हो गया ये, हम गुनाह ही नहीं करते। मुबशिर भाई बताओ भाई। हाँ भाई, यस नो, हो जाते हैं, करते नहीं है, हो जाते हैं, कभी गलती हो जाती है, कभी माँ बाप से बात आवाज ऊंची हो जाती है, हो गया गुनाह, हो गया। देखो बड़े गुनाह शायद ना करते हो, शायद उनसे बचे हुए हो, लेकिन सूद के बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाना ऐसा है जब सूद का गुबार दाखिल हो जाएगा हमारी इनकम्स के अंदर। आज वही है, आप बैंक में पैसे आपके गए और आपने सूद का जो सर्कल चल रहा है उसमें साथ दे दिया उनका, सूद का गुबार दाखिल हो गया। चीजें खरीदोगे सूद का गुबार आ रहा है, कोई चीज बेचोगे खरीदोगे कुछ भी, खाना पीना सब कुछ, क्योंकि अक्सर कंपनीज है ना सूदी लेन देन में मुलव्वस, उनके साथ आपने उनको फायदा पहुंचाया, आपको भी उसके अंदर वो एंटर होगी। वो जो कार्ड है, वो जो कार्ड डेबिट कार्ड है उस पे जो आप डिस्काउंट लेते हैं वो क्या है वो डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट भी जो है ना वो मजाक नहीं है, चाहे वो किसी इस्लामिक बैंक का ही क्यों ना हो, क्योंकि इस्लामिक बैंक के बारे में भी इख्तलाफ है उलमा के दरमियान, सब मुत्तफिक नहीं है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। तो तकवा का तकाजा क्या है कि फिर उससे भी बचा जाए। तो बैंक अलग का कार्ड है, HBL का कार्ड है, किसी और का कार्ड है, वो कार्ड पर जो है डिस्काउंट मिल रहा है और आप डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, तो भाई बैंक की इनकम कहाँ से आ रही है, आसमान से उतर रही है, सूद से उसकी इनकम आ रही है, और वो कुछ पे करता है उस कंपनी को, कुछ शायद कंपनी डिस्काउंट देती है, कंपनी डिस्काउंट नहीं देती है, ये बैंक ही देता है। तो आपने क्या करा, सूद का जो प्रॉफिट उस बैंक का था वो आपने एंजॉय कर लिया, तो ये क्या हुआ, बहुत खतरनाक बात है। हम गुनाह नहीं करते, में तौबा की जरूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 से 70 बार इस्तगफार कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि नबियों के बारे में कंफर्म बात है, कोई दो राय नहीं है कि वो मासूम होते, गुनाह छू कर नहीं गुजर रहा उन्हें, उनको क्या जरूरत है, कर रहे हैं। क्यों, ये इस्तगफार करना, ये तौबा करना, ये भी शुक्रमंदी है, अपने रब को रब मानना है। जो लोग तौबा नहीं करते या दुआएं नहीं मांगते, ये तकब्बुर में काउंट हो रहा है। ये किस में काउंट हो रहा है, तकब्बुर में काउंट हो रहा है। ओ बड़े भाई, ये तो बिल्कुल दूध क्यों धुले, ऐसा नहीं है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान का नफ्स हमेशा बुराई की तरफ माइल रहता है, जैसे कुरान में भी आया इन्नन नफ्स लअम्मारातुम बिस्सू, क्या है ये सूरह यूसुफ में है कि नफ्स अम्मारा पर उभारता है, बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है। जब एक खातून ने बरगलाया था ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उस वक्त का जुमला है ये। आगे तौबा के बाद नेक लोगों जैसा बनना पड़ेगा, मुश्किल है भाई, ये नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तौफीक नहीं देता। इसका मतलब ये, जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है। अल्लाह फरमाता है जो शख्स एक बालिश मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसकी तरफ आता हूँ, यानी ये मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये मुश्किल इसलिए कि मैं स्टेप नहीं ले रहा, जैसे ही मैं स्टेप लूंगा अल्लाह ताला प्रमोशन देते हैं। अच्छा भाई, अब आपने ये माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, अब आपको अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, ग्रेजुअली आप देखते हैं कि कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आते हैं, बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, और कुछ लोग एकदम से आ जाते हैं। जो जितनी तेजी से अल्लाह की तरफ बढ़ता है, फिर आखिर में क्या लिखा है, चलकर जो आता है उसकी तरफ दौड़ कर आता है। यानी मैं टुक टुक चल रहा हूँ, एक बालिश तो फिर दो बालिश, एक हाथ तो दो हाथ, लेकिन जो चलकर आ रहा है तो अल्लाह दौड़ कर आ रहा है। अब जुनायद जमशेद की मिसाल ले लीजिए, कहाँ पास क्या था और किस प्रेजेंट के अंदर इंतकाल हुआ है, जबरदस्त जिंदगी। इतनी तेजी से क्या हो गया, ये क्या फर्क पड़ गया एकदम से, है कि पूरा सब कुछ तौबा करी, उसके बाद अल्लाह ताला भी दौड़ कर आया और तेजी से उसको तौफीक दी कि वो मुबल्लिग बन गए। यानी पहले तो बचे भी, ऊपर से लोगों को तब्दील करने वाले बन गए, लोगों को दावत देने वाले। ये प्रमोशन है भाई, ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह कितनी तेजी से आगे बढ़ाया। तो हर किसी की लाइफ डिफरेंट तरीके से होगी, जो जिस तरह से आगे बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ेगा अल्लाह ताला उससे दुगना आगे बढ़ेगा उसकी तरफ, अल्लाह ताला उससे दुगनी जो है उसको
توفیق عطا فرمائے گا. توبہ جہنم اور گناہوں کا مذاق بنانا, یہ لطیفہ آتے ہیں. صحیح ہے, انسان کیا کرتا ہے, پہلے گناہ کرتا ہے, غلط بات کرتا ہے, کسی کی غیبت کرتا ہے, برائی کرتا ہے, تہمت کرتا ہے, لوگوں کے بارے میں رومرز پھیلاتا ہے, آفس کے اندر ہوتا ہے نا وہ, پھر کیا بولتے ہیں توبہ توبہ استغفار, توبہ 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 توبہ, مذاق, توبہ کا مذاق. ٹھیک ہے, اور ہر چیز کو مذاق بنا, ہنسی مذاق بنا لینا, جو بہت ہی سیریس چیزیں ہیں ان کو داڑھی کا مذاق بنا لینا, کسی کے حلیے کا مذاق بنا لینا. اسی طرح سے توبہ کا, توبہ توبہ استغفر, توبہ توبہ استغفر, پہلے بات کری غلط, توبہ توبہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے, اب کیا ہے حقیقت, اس طرح کرنے سے چیزوں کی کیا ہوتی ہے, اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہم یہ حرکتیں کریں گے اور یہ چیزیں کریں گے, جنت کا تصور, دوزخ کے لطیفے آ رہے ہیں, جنت کے لطیفے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مختلف چیزیں آئے تو کیا ہوتا ہے, ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے ہنسی مذاق کرنے کی. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم دیا گیا تھا, ان کو دکھائے گئی جنت کے کچھ نظارے, کچھ دوزخ کے نظارے, کچھ آسمان کے نظارے, کچھ لوگوں کے احوال قیامت میں کیا ہوں گے, کچھ عذاب کے احوال. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جان گئے, جو علم عطا کیا گیا تھا, اگر وہ تم جان لو, کہ اللہ کے نبی نے جو جانا وہ تو مشاہدہ کیا ہے نا, تو تم اگر وہ جان لو تو کیا ہو, پھر ہنسنا بھول جاؤ. اور ہماری قوم کا کیا مسئلہ ہے, کچھ سمے ہم چیزیں ہنسی مذاق اڑا دیں, اور ہنسی مذاق کی وجہ سے اس چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, اس کی سیریسنس کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کی تشہیر کرنا, یہ بھی بہت برا عمل ہے, نیکی کی تشہیر کرنا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. نیکی کی تشہیر کرنا, اس پر توبہ کرنی ہے. یہ حرکتیں جو کر رہا ہے, اپنی نیکیوں کو بیان کر رہا ہے لوگوں سے, فیس بک پہ ڈال رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے, اس کو توبہ کرنی ہے, کیونکہ وہ تو شرک کر گیا ہے. اگر اس کی یہ نیت ہے کہ جب لوگ دیکھیں تو مجھے اچھا سمجھیں, کس لیے کر رہے ہیں لوگ, اکثر لوگوں کے یہی مسئلہ ہے, صحیح ہے نا, یا اس کے لیے ویوز کے لیے کرتے ہیں, ویوز آئیں گے, لائکس آئیں گے, لوگ تھمز اپ کریں گے, ٹھیک ہے نا, زیادہ ویوز آئیں گے تو زیادہ پیسہ آئے گا. فرمایا تھا نا علامہ بلاول نے, کیا فرمایا, تو زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو بھائی زیادہ جب دکھاوا ہوتا ہے تو زیادہ لائکس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ. ہاں, تو نیکی کی تشہیر کے لیے بھی, یہ نیکی کی تشہیر یعنی یہ عمل نہیں ہے یہ کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں, اس پر بھی گناہ, اس پہ بھی معافی مانگنی پڑے گی. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. ہر کسی کی زبان پہ کلمہ ہے, اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ورد کرتے ہوئے اپنے بچوں سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے گناہ کرواتے ہیں. یہ کیا بات کہتے ہیں, ایسے کیسے, شادی کی تقریب ہے, ارے وہ بیٹا بول رہا ہے, ابھی تنظیم اسلامی میں آیا, وہ بول رہا ہے کہ جو ہے یہ تبلیغی جماعت میں آیا, وہ بول رہا ہے بھائی میں نہیں جاؤں گا وہاں مخلوط ہے. رشتہ داروں کو حقوق ادا نہیں کرو گے, حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. واہ کیا فٹ کیا جملہ. اس کے بعد مہندی مائیوں کی تقریب, حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. بھائی نے جو ہے برتھ ڈے کی تقریب رکھ دی ہے, تو اماں اس کو سمجھا رہی ہیں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. ارے بھائی بھائیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں بھائی, کسی کا کوئی بھی حق ہو, سب کا حق ادا کرنا ہے, لیکن کسی کا بھی کوئی عقل میں بات آتی ہے کہ رب کے حق سے بڑا بندے کا حق ہو, یہ بات آ رہی ہے عقل میں. حقوق العباد مطلب کیا ہے, کس سے بنا ہے, عبد سے. عبد مطلب بندہ, غلام. بندے کے حقوق معاف نہیں ہوں گے, وہ ہاں, اور رب کے حقوق معاف ہو جائیں گے, آقا کے حقوق معاف ہو جائیں گے. یہ کیا مزہ ہے. یہ جملہ غیر متوازن ہے اور انتہائی غلط ہے. حقیقت کیا ہے, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کا حق اللہ کے حق سے فائق ہو جائے. صحیح ہے, سب سے پہلی بات تو یہ, اللہ کی رحمت وسیع ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو جو اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے وہ بندے کا حق بھی معاف کر سکتا ہے. بس سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت تھن لائن ڈفرنس ہے جس کو معاشرے نے اڑا کے رکھ دیا ہے. اور کچھ مولویوں نے, علماء تو میں نہیں کہوں گا, کچھ مولویوں نے اس بات کو بہت ترویج دی ہے کہ اللہ کے حق معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف, یعنی میں نماز چھوڑ دوں اور مائیوں کی تقریب میں چلا جاؤں اپنے بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے, تو بتاؤ کیسا عمل ہے یہ. تو بالکل اس پہ فٹ بیٹھ رہا ہے, اللہ حق معاف ہو جائے گا, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. مائیوں میں چلے گئے مخلوط محفل میں. ان اللہ علی کل شیء, سب سے پہلے تو یہ بات جان لو بھائی, اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے.
عقیدہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسری بات, 100 قتل کرنے والے کا واقعہ آ گیا, تو بھائی کس کا حق واپس کیا اس شخص نے مرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی کر دیا؟ 100 لوگوں کا حق واپس کیا, جبکہ ہم نے سمجھا قتل کرنے والے کو ورثہ کو دیت دینی ہے, قصاص دینا ہے. کتنے لوگوں کا قصاص دے سکتا ہے؟ اچھا تو پھر ان کا کیا ہوا جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آخرت جس کی توبہ قبول کرے گی نا اللہ تعالیٰ, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت پہ, اخلاص پہ, اس کے خلوص پہ, کتنی اچھے طریقے سے اس نے نیت کری, کتنی توبہ کری ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ دل میں اس کی ندامت ہی نہیں ہے ان گناہوں کے اوپر اور وہ اللہ سے بولے مجھے معاف کر دے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے حقوق دیں گے جن کا حق مارا گیا تھا اپنے پاس سے, ٹھیک ہے نا, ان کو صلہ دیں گے اللہ تعالیٰ آخرت. آگے اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے کیونکہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, صحیح کرنا بہت ضروری ہے. حقوق اللہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا پہلا حق تو توحید ہے, اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. پہلا حق توحید ہے, ہر چیز توحید ہی ہے. اور آپ جو شرک کرنے والے محافل میں بلا لو, آپ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے محافل میں بلا لو حقوق اللہ کے نام پر, کتنا بڑا مذاق ہے. حقوق العباد ان کا بھی حساب ہوگا, اللہ چاہے تو اپنے فضل سے ان کا بھی فیصلہ عدل سے کرے گا یا معاف فرما دے گا. لوگ کہیں اگر کہ نماز چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کسی کو گالی دی تو بس گئے کام سے. یعنی ایک گالی نماز سے اوپر چلی گئی. گالی کی جو اہمیت ہے وہ نماز سے اوپر چلی جائے گی اگر اسی جملے کو ہم راگ الاپتے رہے. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. کل بات کیا ہے, کوئی بھی معاف نہیں ہوگا اگر توبہ نہیں کری. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوں گے, حقوق العباد بھی نہیں معاف ہوں گے اگر توبہ نہیں کری. اور حقوق اللہ بھی معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے اگر توبہ کر لی. سب سے پہلا بات تو یہ سامنے رکھے, ہر گناہ معاف ہو جائے گا اگر توبہ کر لی. لیکن یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے آپس میں کسی بھی چیز کا. پھر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ بے ادبی, نافرمانی اور گستاخی کو کم اہم بنا دیا, اور بے ادبی, بے فکری, کجروی, عقیدے کی خرابی تک جا, عقیدے خراب ہو جائے گا اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نماز چھوڑ دی کوئی. یہ اسی وجہ سے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں کہ ان کے سامنے یہی جملہ کا راگ الاپا جاتا ہے, حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں. بہت خطرناک بات ہے. اور امام ابن تیمیہ, امام غزالی, شیخ ابن عثیمین, یہ سعودیہ کے جو ہے کنٹمپریری علماء میں سے ہیں, اور مفتی تقی عثمانی, سب جانتے ہیں ان کو, حفظ اللہ تعالی. تو یہ سب اس بات پر کیا ہے, ان سب کی جو ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے, اور دوسرا اگر انسان صدقے دل سے معافی مانگے گا تو اللہ حقوق العباد معاف کر دیں گے. اب سینیریو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں سینیریو کا مسئلہ ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہے, پھر سینیریو کی بات کرتے ہیں. آگے آ رہی ہے وہ بات یا نہیں آ رہی ہے؟ اچھا ہاں, اگر حق تلفی کا شکار بندہ انتقال کر چکا یا معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملا تو کیا سچی توبہ بے فائدہ ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. اب وہ حقوق العباد وہ معاف کروانے جا رہا ہے, ندامت, تو اس کو بندہ انتقال کر گیا. ایک سینیریو نمبر 2 کیا ہے کہ وہ بندہ بولا چل بھائی دفع ہو جائے, میں تجھے جہنم میں لے جا کر چھوڑوں گا, میں نہیں معاف کرتا تھا. 2 باتیں ہو گئی. ایک تو بندہ ہی نہیں ہے, بندہ نہیں ہے تو اس کے عزیزوں کو اس کا حق واپس کر دو, اس کے حق میں دعا کرو, استغفار کرو. اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اس کا مال جو کھایا ہوا ہے صدقہ کرو اس کی طرف سے, تاکہ وہ آخرت میں اس کے لیے جمع ہو جائے. ٹھیک ہے, کھا کسی بھی صورت نہیں سکتے. اب بندہ نہیں ہے تو حقوق العباد معاف کرنے والا ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے, نہ گھر والے نہ وہ خود ہے, معاف ہو جائے گا. پہلی بات. دوسرا سینیریو کیا ہے کہ بندہ بولے میں معاف ہی نہیں کرتا, تب کیا ہوگا؟ تو بھائی معاف نہیں کرتا تو کیا اللہ بے بس ہو جائے گا وہاں پہ؟ معاذ اللہ. ایک بندہ صحیح معنوں میں توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو یا تو وہ یہ کرے کہ پھر وہی کرے کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے اس مال کو, یا اس نے زبان سے کچھ کہا ہے, زبان سے کچھ کرا ہے, تو وہ ان سے سامنے معافی مانگ لے جتنی وہ مانگ سکتا ہے. اس کے بعد وہ بندہ بولتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اپنے طرف سے ساری ایفرٹس کر لی ہیں, اللہ سے رجوع کرے, اللہ سے معافی مانگے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے معافی دینا, بندوں کو راضی کرنا تھا, ان کو فرعون تھوڑی بنانا تھا. تو مطلب اگر, اور یہ تو بہت ہی بڑا غلط طرز عمل ہے کہ ایک غلط بدعتی محفل کے اندر یا ایک گناہوں کی محفل کے اندر یہ کہہ کر لے جایا جائے کہ جو نا حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. تو بھائی کیسے معاف ہو جائیں گے؟ شرک معاف ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے, معاف ہو سکتا ہے؟ بس جملہ یہی بودا اور بکواس ثابت ہو گیا. ایک انتہائی بودا اور بکواس جملہ ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. بھائی سارے, اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دوں گا. اب بتاؤ یار, میں تو پہنچا آخرت میں اور میں نے تو سنا تھا لوگوں سے کہ بھائی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. میں شرک ہی تو کرتا تھا, صرف وہ کرتا کیا تھا, لوگوں کے کام آتا تھا, لوگوں کے حق ادا کرتا تھا, لوگوں کی خیال کرتا تھا,
پیسے خرچ کرتا تھا لوگوں کے لیے, صرف شرک کرتا تھا, ہو گیا معاف حقوق اللہ. بھائی اس طرح کے جملے ہوتے ہیں انسان کو تباہ و برباد کرنے والے. نہ حقوق اللہ معاف ہوں گے نہ حقوق العباد معاف ہوں گے جب تک کہ توبہ نہ کی جائے, ندامت نہ ہو, اپنے عمل کو نہ سدھارا جائے. بس یہ بات ہے سمجھنے والی, اس کو سمجھ لیں اور آج سے اپنی زندگیوں سے حقوق اللہ معاف ہو جائے, حقوق العباد معاف, نکال دیں اس جملے کو, ورنہ مروا دے گا یہ جملہ. ایک شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا, سمجھ آ گئی بات, اس کا اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ پر اس کو بخش دیا, یہ بات آ گئی سامنے. ٹھیک ہے, سچے واقعات ہیں کچھ اور کیس سٹڈیز ہیں. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ مسائل کا سامنا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. میرے دوست مجھے دوبارہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, صحبت کی وجہ سے ایک انسان بچنا چاہتا ہے لیکن جیسے ہی پورا دن سوچتا رہتا ہے نہیں 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 نہیں, رات کو بلوس آ گئے, چلو بھائی کہاں چلنا, وہ فلم لگی کون سی, نیو پلیکس, کہاں لگانی ہے, کہاں ہے وہ, اس پہ کہاں ہے, دی مال ہے, کون سا ہے وہ صدر میں, ایٹریم جادو. اچھا تو زینب کے پاس گئے بیک سائڈ وہاں چلنا ہے, یہ گناہ تھوڑی. میں تو ماس کمیونیکیشن پڑھ رہا ہوں, میڈیا کی فیلڈ میں, میرے لیے ضروری ہے فلمیں دیکھنا, اسٹڈی کرنی ہے نا, سنپسس دیکھنا ہے, فلم کا پلاٹ چیک کرنا ہے, ایکٹرز کی ایکٹنگ چیک کرنی ہے. بہت زبردست بھائی, 8.9 ریٹنگ IMDb پہ ہٹ جا رہی ہے, یہ چیک کرنی ضروری ہے. دیکھو سینیماٹوگرافی چیک کرنی, لائٹنگ کیسی تھی, کیمرہ ورک, اینیمیشن, بہترین کام ہوا ہوا ہے. اور ڈائلاگ ڈیلیوری کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تو وہ بات بول لے گا اس کو برگلا. ٹھیک ہے, پھر گناہ کروا دیا اس سے. اب کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 60, فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بس صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. اور وَلَا يَسْتَخْفِنَّكَ, ارے بھائی پڑھنے دو, وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ, اب صحیح ہے, الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ, بس صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا, اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں ہلکا نہ کر دیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ جو دوسرے دوست جو برقرار ہیں نا, ان پہ وہ یقین نہیں حاصل ہوا جو آپ کو یقین حاصل ہو گیا, کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جیسے وہ 100 قتل کرنے والے نے بستی چینج کری تھی, ہمیں اور آپ کو بھی وہ صحبت چینج کرنی پڑے گی, بہت فرق پڑے گا. اچھوں کی محفل میں جاؤ گے, اچھے اعمال کرو گے. بھائی کوئی شخص جائے کہاں پہ, کچرا والا ہے, کچرے والے کو دوست بنا لے, ہر وہ کچرے کی گاڑی کے پاس بیٹھا رہے, کچرے والے سے گلے ملے, اس کے پاس سے کیسی خوشبو آئے گی, بدبو آئے گی. اچھا ایک شخص عطر والے سے دوستی کر لیں, ایک شخص ہے ہمارے آفس میں بھی ہے, عطر والا اس کا دوست ہے, نیپا کے پاس جاتا ہے وہ, تو اس کے پاس سے کیا آنی چاہیے, بدبو. اس نے عطر نہیں لگایا, خوشبو آئے گی. بس یہ سمپل سی مثال ہے. کوئلے کی کان میں گھسو گے تو کالے ہو کے باہر نکلو گے نا, یا نہیں؟ عطر والوں کے پاس جاؤ گے تو بھائی خوشبو ہی آئے گی نا. ہاں صحیح بات ہے. فری لانسنگ کرو گے, اگر اکیلے اور جاب نہیں کرو گے تو پھر نہیں سیکھو گے. ٹیم میں آؤ گے تو ٹیم پر سیکھو گے نا. صحیح. 100 قتل کرنے والے کا حال, پھر وہ دوبارہ بار بار یہ بات آئے گی. اچھا ایک اور مغالطہ, میری توبہ قبول نہیں ہوگی, یہ بہت زیادہ مسائل ہوتا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 53, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی, زیادتی سے کیا ہو رہا ہے, گناہ کیے, نہیں مانا, تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو کس سے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر وہی بات, وہ بولے بندہ ہی مر گیا, میں کیسے کس کا حق واپس کروں. مایوس ہی نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. توبہ کے بعد حرام چیز بھیج دینا. کیا کیا, اب بھائی توبہ کی توفیق مل گئی, ٹی وی بھیج دو اس کو, OLX پہ لگا دیا, 32,000 روپے کا, 35,000 روپے کا, 15,000 روپے کا بھی. اب دوسرا گناہ کر رہا ہے اس کا, یہ کیسا ہے, صحیح ہے. پھر وہ ہارڈ ڈرائیو جو ہے, ہارڈ ڈرائیو جس میں وہ جو فولڈر بنے ہوئے تھے بہت سارے, وہ کسی اور دوست کو دے دی. میں توبہ کر لی ہے. یہ نہیں ہے, اللہ یہود پر لعنت کرے, اللہ نے ان پر چربی حرام فرمائی, لیکن انہوں نے اسے بیچا, اس کی قیمت چربی حرام کر دی. یہودیوں کی تو سین چیک کرو, چربی حرام تھی ان پہ, ہم نہیں کھاتے, کیا کرتے ہیں اس کو بیچ دیتے, اس سے قیمت لے لیتے. بھائی ہم نے کھائی تو نہیں,
بہت بڑے ہیلا باز. بیشک جب اللہ کسی قوم کے لیے کوئی چیز حرام فرماتا ہے تو اس کی بیع اور قیمت پر بھی پابندی. یعنی ہمیں شراب پینا ممنوع ہے, میں شراب بیچ دیتا ہوں بھائیوں کو, تو کیا ہوا, تو اس کی قیمت بھی لینا حرام ہے. تو وہ ایل سی ڈی کا کیا کرنا بھائی حمزہ؟ سب سے پہلے تو منع کرو لڑکی والوں کو, نہیں دینی جہیز نہیں, جہیز نہیں. ماشاء اللہ حمزہ بھائی نے ارادہ کر لیا اور طے ہو گیا ہے کہ وہ جہیز نہیں گئے, سب کچھ خود خریدیں گے. ایل ای ڈی بھی, ایل ای ڈی تو نہیں خرید رہے, ایل ای ڈی نہیں خرید رہے الحمدللہ. تو وہ پہلے سے جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ اب توبہ کرے گا انسان, گراؤنڈ بنائے گا, ٹھیک ہے, بد دعائیں کرے گا ایل ای ڈی کے خلاف, صحیح ہے, اور وہ خراب ہو جائے گی ایک دن, اور پھر صحیح نہیں کروائے گا کبھی بھی زندگی بھر, اس کو کیبل نہیں لگوائے گا, انٹرنیٹ کی مجبوری ہے, کیا کریں. چلو اللہ تعالیٰ آسانی کرے, توفیق دے, آگے بڑھائے اللہ تعالیٰ. تو بھائی وہ جو چیز جس سے توبہ کرنی ہے اس کو تلف کر, ضائع کر. فلمیں ہیں, سی ڈیز ہیں, اور ایل ای ڈی ہے, جو بھی ہے. اب ایل ای ڈی کا کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم کیا کام لیں گے گھر کے اندر, ہم کوئی کام نہیں کرتے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہا ہے, اب لوگ جو اپنا کو تسلی کیسے دیتے ہیں, بڑے بوڑھے لوگ, ہم خبریں دیکھ رہے ہیں, خبروں میں خواتین دیکھ رہے ہیں بغیر دوپٹے کی, تو وہ الاؤ ہے کیا؟ دل صاف ہونا چاہیے طیب, دل صاف ہونا چاہیے عبداللہ, ہیں, دل کلین ہونا چاہیے. پھر خبریں بھی دیکھیں آپ, پھر جو دل چاہے دیکھیں, پھر کچھ بھی دیکھ لیں. یہ کوئی بھائی جب جس پہ پابندی ہے نا, تو وہ رول توڑنا بھی گناہ ہے, جتنا بھی دل صاف ہو, عامل کا جتنا صاف ہو, ٹھیک ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے. اب یہ کیا کیس اسٹڈی ہے, میں تمہیں بدنام کر دوں, ہاں بھائی یہ بڑا خطرناک سینیریو ہے یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پہ. اور لڑکیاں جو فیس بک پر بہت زیادہ ان ہو جاتی ہیں, اور پھر دوستیاں کر لیتی ہیں, ناجائز محبتیں کر لیتی ہیں, پھر لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, وہ ان کی پکچرز ان کے پاس آ جاتی ہیں, ہر کسی میں اچھی بری ہر کسی میں, پھر اس کے اوپر وہ بلیک میلنگ شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اس سے بچنا بھی چاہیں تو بچ نہیں سکتی, اب وہ مجبوراً, اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہیں یا توبہ کر چکی ہیں, اور وہ بلیک میل کرتا ہے. صحیح, کرتی تو نہیں ہو سکتا, کرتا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو یہ بات جان لینی چاہیے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کو, تو عزو منتشا و تو ذلو منتشا. جب توبہ کر لی تو اس کے اندر آگے بڑھنا ہوگا. آگے پھر کیا ہے, پھر دعائیں ہیں. اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں, کیا, اللہم انا نجعلک فی نحورہم, اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں خود پیش کرتے ہیں, ونعوذ بک من شرورہم, اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. بھائی اگر دین کو سمجھ کر توبہ کی ہے, اذان ہو گئی, اس کے بعد یہ والا مکمل کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ. بند کر دو نا.
ٹھیک ہے بھائی، کس پہ بات ہو رہی ہے کہ جو آج کل بہت زیادہ بے روی کا معاملہ ہے اور پھر لڑکیاں پار کرتی ہیں اور لڑکے جو ہے ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد بلیک میلنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے بھی اگر سرکل میں ایسے ہو تو ان لڑکوں کو منع کریں، اور اگر کوئی لڑکیاں ہوں، کوئی جاننے والے ہوں گے، کسی کا کیس پتہ چل جائے، پہلی بات تو یہ کہ کسی کا کیس اچھالنے کی ضرورت نہیں، اور دوسری اس کو صحیح گائیڈ لائن فراہم کرنی چاہیے. گائیڈ لائن ابھی آ رہی ہے. اب یہ دعائیں ہیں، صحیح ہے نا، اللہ سے ہی سب سے پہلے پناہ مانگنی چاہیے. مسند احمد کی ایک اور دعا، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف و پریشانی کو دور کر. یعنی کتنا زیادہ کسی کے ساتھ یہ جو ہے مسئلہ ہو گیا، یعنی کہ ہمارے عیب اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے ہیں ہم سب کے، الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، ہم کو بہت اچھا کر کے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اگر ہمارے عیب سامنے آ جائیں، آخرت میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، یہ کس کے پاس کتنی بے بسی ہے، کتنی بدبختی ہوئی کسی کے ساتھ کہ اس کا عیب جو ہے وہ کھلنے کو جا رہا ہے. اس کا عیب کتنا بڑا گناہوں میں آگے نکلا وہ شخص کی، اس نے حرکت کری اور اس کے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں ہو رہی. سب سے پہلے تو یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے عیب چھپا لیتا ہے بھائی، صحیح ہے نا. کسی کو سرخرو کر دیتا ہے کسی وقت، پتہ ہے کوئی سوچ خیر چھوڑے وہ بات نہیں، پولیٹیکل بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو خیر ابھی کیا ہے اس کا قانونی راستہ کیا ہے کہ ایف آئی اے کا پورا ایک ونگ ہے، سائبر کرائم ونگ، اور فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہیے. جب بھی کوئی آپ کی پکچرز کو لے کر کوئی اگر بلیک میل کرتا ہے تو ان لڑکیوں کو فوراً جو ہے نا کمپلین کرنی چاہیے. کمپلین کرنے کے بہت سارے طریقے، ایک رجسٹریشن، یہ فارم ہے کمپلین رجسٹریشن فارم، complaint.fia.gov.pk. یہاں پر جا کر اپنی کمپلین رجسٹر کریں. ہیلپ ڈیسک پر ای میل کر سکتے ہیں، NR3C ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کراچی کا نمبر ہے، اس کے علاوہ ہیلپ لائن 1991 ہے. ٹھیک ہے، دارالصحت ہاسپٹل کے پاس ان کا جو ہے وہ آفس ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوگا، آپ کمپلین کریں گے تو وہ کمپلین کے اوپر کسی کو اٹھا کر نہیں لے جائیں گے، انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوگی. ہوگا کیا، وہ پھر آپ سے رابطہ کیا جائے گا. جب وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو وہ ویریفائی کریں گے کہ واقعی کوئی الزام تو نہیں ہے، کسی کو پھنسانے کے لیے تو نہیں ہو رہا. تو وہاں پر آپ کو مضبوط بننا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر ان خاتون کو، اس لڑکی کو مضبوط بننا پڑے گا. اس کا سمپل طریقہ کیا ہے کہ بھائی نقاب کر لو، عبایا پہن لو، اور کسی کو رازدان بنا کر جو بہت ہی خیر خواہ، سب سے زیادہ خیر خواہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور ان ماں باپ کے ساتھ اس آفس پہنچ جائیں وہ، انشاءاللہ اس لڑکے کی ایسی کی تیسی کر دے گی ایف آئی اے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، تباہ و برباد کر دے گی، اس کی زندگی ختم ہو کے رہ جائے گی. اتنی سخت سزائیں ہیں اب ایف آئی اے کے اندر یہ حرکت کرنے پہ. حتیٰ کہ نیوڈ پکچر تو بہت دور کی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی پکچر، کوئی بلیک میلنگ، اس کا ثبوت مل جائے واٹس ایپ سے، چیٹ سے، ای میل سے، کال سے، تباہ و برباد کر دے گی ایف آئی اے. ٹھیک ہے، یہ مذاق نہیں ہے اب بات. ٹھیک ہے، اور لیکن انویسٹیگیشن کے بعد ہوگا. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، صرف ہراساں کر رہا ہے، وہ صرف بات ایسی کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا، بلوا لیا جائے گا، سمجھایا جائے گا. لیکن اگر واقعی کوئی ایسی چیز کر دی ہے جو جرم کے دائرے کے اندر آتی ہے تو پھر ایف آئی اے چھوڑتی نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو کہ کوئی پھنسا ہوا ہے، پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. سخت ہو چکے ہیں بہت زیادہ کرائم، اور یہاں سے جو ہے ان کو ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے، شکنجہ کسا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری جو سلائڈز باقی ہیں، وہ کافی سلائڈز باقی ہیں، تو اس کو اگلی دفعہ رکھتے ہیں، نماز کی طرف چلتے ہیں. اگلی دفعہ اس پر بات کریں گے، بیچ میں گیپ آئے گا. کیس سٹڈیز اور آ رہی ہیں، اور اچھی کیس سٹڈیز ہیں. معاشرے کا جو حال ہے، جو معاشرے میں غلط رجحانات ہیں، بہت سارے ہم پڑھ چکے ہیں، اور بہت ساری باتیں بھی اور آنے والی ہیں اس کے اندر. جیسے کہ گناہ کا تذکرہ کرنا، یعنی اپنی پاسٹ لائف کے بارے میں کسی کو بتانا، اس کا اعتراف جرم کرنا، کیا وہ کرنا چاہیے توبہ کرنے کے لیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں گائیڈ لائن آ رہی ہے آگے. تو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی جو ہے نا پیش نظر رکھنا پڑے گا توبہ کرتے وقت، گناہوں سے بچتے وقت. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ فرمانے والے، یعنی کہ لوگوں کا پردہ قائم رکھنے والا. جو مغفرت ہے نا، لفظ مغفرت، اللہ جو مغفرت کرتا ہے، وہ مغفرت کیا ہے؟ ڈھانپ لینا. غفرہ کے کیا معنی عبداللہ عربی میں؟ ڈھانپ لینا، چھپا دینا. تو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے، پردہ پوشی فرما. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میڈیا ہے یہ بھی برباد کر رہا ہے لوگوں کو. گناہ کرنا آسان کر دیا گیا اور نیکی کرنا مشکل ہے. کوئی نیکی کی دعوت دے، کوئی نیکی کی بات کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دقیانوس، یا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیکورڈ لوگ، یا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا بکواس بات کر رہے ہیں یار آج کے زمانے میں. اور اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہے، اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اسلامی جمہوریہ
पाकिस्तान 7 सालों की तुम्हारे होते भी हो रहा है यार, हमजा कुछ करो, ऐसे ही करो उसका है। ये इतनी ब्लैक प्रैक्टिसेस हो रही है माशरे के अंदर, इसको वाइट प्रैक्टिसेस में चेंज करो भाई, सही है। चलो फिर ये बाकी जो बातें वो इंशाल्लाह अगली नशिश में रखेंगे। अगली नशिश हमारी अगले हफ्ते नहीं हो पाएगी, उससे अगले हफ्ते होगी, और उससे अगले हफ्ते भी जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा जबरदस्त है, और वो क्या है, इस्तेहकाम पाकिस्तान और इज्तिमाई तौबा। पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी इज्तिमाई तौबा के अंदर राज के अंदर पिना है। यानी अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम हो, 14 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस की पोस्ट लगा देना या मैसेज जश्न आज़ादी मुबारक का मैसेज कर देना, कोई 14 अगस्त सेलिब्रेट करना नहीं, इंतहाई कोई फजूल किस्म का ये तरीकाकार है। बल्कि क्या है कि उस दिन ये देखना है कि पाकिस्तान किस लिए बना था, और अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें इस्तेहकाम कैसे आएगा। बस इस पे बहुत मुख्तसरन बात होगी इंशाल्लाह। आप तमाम अफराद के आने का शुक्रिया, जो ऑनलाइन लोग मौजूद हैं उनका भी, और जो ऑन साइट मौजूद है उनका भी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको जो है ये बातें बयान हुई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने गुनाहों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अगर इंसान की बीमारी डायग्नोज नहीं होगी उसका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाहु आज़म।